بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، انبیاء و رسل، آسمانوں کے معصوم فرشتے، جنات، درخت، پہاڑ اور حیوان، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عزت، عظمت، حرمت اور ہیبت کو پہچانتی تھی۔ حتیٰ کہ وہ مشرک جن، جن کا ذکر اللہ نے سورۃ جن میں کیا، اور وہ جن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، جب انہوں نے اللہ کے قرآن کو سنا تو وہ کہنے لگے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کریں گے، اس لیے کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہ ہمارے پروردگار کی شان یہ ہے کہ وہ نہ بیوی رکھتا ہے اور نہ اولاد رکھتا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، میں آج آپ کے سامنے یہ ذکر کرنے لگا ہوں کہ پہاڑوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی۔ جب ہم اللہ کے قرآن کا اور حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ پہاڑ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے آگے تھم جایا کرتے۔ امام المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حرا پہاڑی پہ چڑھے، اور وہ حرا پہاڑی جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی اتری ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور سعد رضی اللہ عنہ، یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ فتحرکا، پس اچانک حرا پہاڑی نے ہلنا شروع کر دیا، حرکت میں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا اسکن حرا، کہ تو رک جا۔ اسکن کے 4 حرف اس حرا پہاڑی نے سنے تو وہ فوراً رک گئی۔ طول و عرض میں پھیلی ہوئی حرا پہاڑی فوراً رک گئی، اپنی جگہ تھم گئی۔ اللہ اکبر! اللہ کے بندو، پہاڑ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حیا کرتے، لیکن آج ہم سینکڑوں فرامین سن کر، احادیث مبارکہ پڑھ کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا نہیں کرتے، آپ کی اطاعت نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، پہچانو اس رسول کو جس رسول کی رسالت کی حرمت اور ہیبت کو پہاڑ بھی پہچانتے۔ اور صحیح بخاری میں احد پہاڑ کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ کو دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صرف میں ہی احد پہاڑ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایک ایک کنکر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس کا ایک ایک کنکر، ایک ایک ذرہ بھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! حضرات، پہاڑ کا ایک ایک ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور ہم کلمہ پڑھ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ میں کیسے مان جاؤں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں
تمہارے کاروبار اور تمہارے وجود پہ نافرمانیاں ہی نافرمانیاں نظر آ رہی ہیں۔ سچا محب تو اپنے محبوب کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا، چاہے جائے کہ وہ سر تا پاؤں نافرمان ہی نافرمان ہو۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، اللہ جانتا میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اس احد پہاڑ کو سلام کروں جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ صدقات و خیرات کی بات ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ ایک دفعہ اجر و ثواب کی بات ہو رہی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو میت کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اللہ اس کو ایک قرات پہاڑ کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو دفن ہونے تک ساتھ رہے اس کو 2 قرات ثواب کے۔ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرات کتنا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر احد پہاڑ کا نام لیتے، بلکہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عزت اور حیبت کو پہاڑ بھی جانتے، اور یہی احد پہاڑ۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد ومعه ابو بکر و عمر و عثمان فراج فابیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے، اور اس نے اچانک پہلے نبی چڑھے ہلنا شروع کر دیا، لرزنا شروع کر دیا۔ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا اثبت احد فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان۔ آپ فرماتے احد پہاڑ رک جا، تھم جا، تیرے پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اور وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا، احد پہاڑ اسی وقت اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا۔ اور ہم، میرے سمیت، ہمارے سمیت سامعین کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے، اس حال میں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور نافرمانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب پہاڑ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عزت اور عظمت کو جانتا ہے، پہچانتے، تو یہ 5, 7, 6 فٹ کا انسان کیوں نہیں پہچانتا؟ اور صحیح مسلم میں آتا ہے خندق کھودتے ہوئے ایک سخت چٹان آ گئی، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتلایا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان میں اترتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الْمِوَالَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيبًا، پیارے نبی نے اس پہ کدال ماری اور وہ اسی وقت ریت کے ٹیلے میں تبدیل ہو گئی، سخت چٹان۔ جب چٹان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا کرے تو میں اور آپ کلمہ پڑھ کر اس نبی کا حیا کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر میں کیسے مان جاؤں؟ ارے مسلمان، تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے، اور جن کو پہچان تھی اللہ کی قسم وہ پتھر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے۔ اور حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ تھا کانا یسلم علیہ، البتہ میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پہ سلام کرتا تھا۔ پتھر تو میرے نبی کو سلام کرے، لیکن تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑے ہوئے کتنے دن گزر گئے اور میں کیسے مان جاؤں؟ ارے مسلمان، تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے، اور جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانتا ہے، اور آپ کی ایک ایک ادا پہ
اپنی جان ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول خود رب العالمین نے بنایا، اور اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔